کرے. ایک اور جرم جس کی سزا قتل ہے وہ ارتداد ہے، جو حضرت رسول اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی ختم نبوت کو ماننے کے بعد، اللہ کی توحید کے پر ایمان لانے کے بعد اپنے مذہب کو بدل لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے گروہ کو اختیار کر لیتا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا. پاکستان کا قانون اگرچہ ان کو زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اندر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کی یہ ذمہ داری ہے ایسے ناصر کی بے کنی کی جائے، ایسے ناصر کو مٹایا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے. حضرات میرا کلپ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے جو قادیانی پوری دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں کہ ملا ابتسام ہمارے قتل کا فتویٰ دیتا ہے. حضرات میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلا ہے وہ واجب القتل ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی تھی. اس جنگ لڑنے کی وجہ یہ تھی مسیلمہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، رسول کہتا تھا. حضرت رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں 2 کنگن موجود ہیں. حضرت رسول اللہ نے ان کنگنوں کی تکلیف کو محسوس کیا، آپ نے پھونک ماری، وہ دونوں کے دونوں کنگن اڑ گئے تھے. حضرت رسول اللہ نے خود خواب کی تعبیر فرمائی تھی، کہا ایک کنگن سے مراد مسیلمہ کذاب ہے اور ایک کنگن سے مراد اسود عنسی ہے، یہ لوگ میری نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اور حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دعوی نبوت نہیں کریں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، لعنتی ہوں گے، کذاب ہوں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج ان کو امن کی ضمانت مل چکی ہے، آج انہیں پوری کی پوری ریاست پناہ دے چکی ہے. وہ اپنی معبدوں کو، اپنے گرجا گھروں کو، اپنے مندروں کو، اپنے بت قدوں کو مسجدیں کہتے ہیں، اپنے خبیث ترین نظریے کو، اپنی غلط ترین فکر کو اسلام کہتے ہیں. دھوکہ دے کے معصوم سادہ لوگوں کو قابو کرتے ہیں. یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے. حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی حضرت رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، نبوت کا ڈاکو ہے، نبوت کا چور ہے. اور حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں پوری کی پوری امت مسلمہ کو یکجا ہو کر ان کا تعاقب کرنا چاہیے. اس بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے. جو حضور علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کے نقطہ نظر کو چھوڑ کے کسی اور نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے، زمین کے اوپر اس کو زندگی کی ضمانت نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا،